بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے محروم ہر شخص ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، ایک بابرکت ماہ عظیم تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے، جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ ماہ صبر ہے، جبکہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگی، اور اسے بھی اس روزہ دار کی مثل ثواب ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ دار کو افطاری کرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو شکم سیر کر دیتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض سے یعنی پانی پلائے گا تو اسے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت، اس کا وسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے خلاصی ہے، اور جو شخص اس میں اپنے مملوک سے رعایت برتے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے، رب جی اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات ان کی یعنی میری امت کو بخش دیا جاتا ہے، اور عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن جب کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے پورا اجر دیا جاتا ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اسے یعنی ہلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو، اور ایک روایت میں ہے فرمایا، ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس ہلال رمضان کو دیکھ لو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔